اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر سبق شروع ہوا ہے۔ بہار شریعت وضو کے مسائل چل رہے تھے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہیں وضو کے متفرق مسائل، کیونکہ پہلے وضو کے مکروہات پڑھے ہیں اور وضو کے مستحبات پڑھے ہیں، وضو کی سنتیں پڑھی ہیں، وضو کے فرائض بتائے تھے میں نے تفصیلاً۔ آج متفرق مسائل پڑھیں گے چند ایک۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ وضو کن کن جگہوں پر کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے، اور نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے، اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ یہ چار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وضو کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے اگر وضو نہ ہو تو، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن عظیم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یہ چار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وضو کرنا فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ وضو کرنا واجب کہاں ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں وضو کرنا واجب ہے، وہ کون سی؟ کہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ آپ بتائیں گے کہ جہاں وضو کرنا سنت ہے۔ مثلا غسل جنابت کے لیے، غسل جنابت سے پہلے غسل فرض تھا انسان کے اوپر، سمجھ آ گئی؟ غسل فرض تھا، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر آدمی کے اوپر غسل فرض ہے، ابھی نہایا نہیں ہے، کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو کھانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ وضو کرے گا، وضو کر کے بعد میں کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی اس کو پیاس لگی ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اب پانی پینے سے پہلے وضو کرے گا، وضو کرنا سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پانی پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور سونے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے، اور اذان دینے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور اقامت کہنے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ خطبہ جمعہ اور عیدین، یعنی جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے، اور عیدین کا خطبہ دینے کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور ایسے ہی وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، ان کے درمیان دوڑنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں وضو کرنا سنت ہے، یعنی وہ آدمی کہ جس کے اوپر غسل فرض تھا، غسل سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے، اور ایسا آدمی جس کے اوپر غسل فرض تھا، کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور سونے سے پہلے یہ سب چیزیں میں نے گنتی کرا دی ہیں۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب کن کن جگہوں پر ہے۔ اب ان کو یاد رکھنا کہ سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اور سونے کے بعد سویا ہے، سو کر اٹھا ہے، اب اس کے بعد وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی وضو کرنا سنت ہے۔ میت کو نہلانے کے لیے وضو کرنا سنت ہے،
یا میت کو نہلانے کے بعد، بلکہ میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اور میت کو اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں مسئلہ وضو کا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں جناب جی غسل دیا ہے میت کو، کیا غسل ہمیں کرنا ضروری ہے؟ تو بابا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کرنا مستحب ہے، وہ بھی مستحب کام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میت کے نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور جماع سے پہلے، بیوی سے ہم بستری سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور جب غصہ آ جائے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اسی طرح قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور ایسے ہی حدیث کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور حدیث پڑھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے علاوہ، کیونکہ جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے لیے وضو کرنا سنت ہے، لہٰذا ان دو خطبوں کے علاوہ باقی جو خطبے ہیں، یعنی نکاح کا خطبہ ہے یا اور کوئی خطبے ہیں، تو ان خطبوں کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور کتب دینیہ، دینی کتابیں چھونے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور ایسے ہی سطر غلیظ چھونے کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، گالی دینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اسی طرح فحش لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، کسی ٹائم فحش لفظ منہ سے نکل جائے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ کافر سے بدن چھو جائے، انسان کا جسم کافر کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وضو کرنا مستحب ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وضو کرنا مستحب ہے، وہ بھی اچانک۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جان بوجھ کر اس کے جسم کے ساتھ جسم بھی نہ لگائے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کافر کے جسم کے ساتھ جسم لگانا اپنا پسند نہ کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، آ جائیں جی، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ان کے ملکوں میں وہ تو سور بھی کھلا دیتے ہیں وہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی صلیب کو ہاتھ لگ گیا، یہ جو عیسائیوں کی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگ گیا یا یہ جسم کے ساتھ چھو گئی ہے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی بت کو ہاتھ لگایا تو بت کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ ہاں، جہاں بزرگ علماء فرماتے ہیں صلیب کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا مستحب ہے، یہاں پہ سکولی گلے میں ڈال دیتے ہیں، ٹئی صلیب کی نشانی ہے، جس طرح ہمارا کتے کے جناب گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کوڑھی اور یا سفید داغ والے آدمی سے مس ہو جائے انسان کا جسم تو پھر بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح بغل کے جو بال ہیں یہ کاٹنے کے بعد وضو کرنا بھی، مونڈنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے اگر اس میں بدبو آتی ہو تو۔ اور اسی طرح کسی کی غیبت کی ہے، غیبت کرنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ کہکا لگایا ہے، اونچی آواز سے ہنسا ہے، کہکا کہتے ہیں یہاں پہ ہنسا ہے تو وہ 5 قدم پر آواز سنائی دے، تو کہکا لگانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لغو اشعار پڑھنے کے بعد، بیہودہ جس طرح کے شعر پڑھے جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ بیہودہ شعر پڑھنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور کسی عورت کے بدن سے
اپنا بدن بے حائل مس ہو جائے تو پھر بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح باوضو شخص ہے، نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اب دوبارہ اس کو پہلے سے وضو ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، دوبارہ وضو کرے گا تو اب وضو کرنا مستحب ہے، ثواب پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو تمام صورتیں میں نے بتائی ہیں نا، ان تمام صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اور ایک اور چیز ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے، جس وقت بھی ٹوٹے، کسی وقت بھی ٹوٹا ہے 24 گھنٹے میں، تو اسی وقت وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس پر وضو فرض نہیں ہوتا، نابالغ بچے پر وضو فرض نہیں ہوتا، مگر اس سے وضو کروانا چاہیے تاکہ اس کو وضو کرنا آ جائے اور وضو کے مسائل سے بھی آگاہ ہو جائے، مگر اس پر وضو فرض نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس طرح کہ صبح صبح بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، اٹھتے صبح اٹھتے ہی منہ ہاتھ دھوتے اور بھاگ پڑتے ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان پر وضو کرنا تو فرض نہیں ہے، لیکن ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ ان کو وضو کرنے کا طریقہ آ جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی طرح آگے مسئلہ یہ ہے کہ لوٹے کی ٹونٹی نہ تو اتنی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے اور نہ ہی اتنی فراخ ہو کہ جناب یہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط پانی گرتا رہے، درمیانہ۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں کہ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ پانی نہ گرے، پانی گرے گا تو فضول خرچی ہوگی، اسراف ہوگا۔ اور ایسے ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیا اس کا اندازہ ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو کہیں زیادہ نہ ہو جائے، یہ بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لے کہ اسراف ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح فضول خرچی ہوگی۔ اس طرح ٹوٹیوں کے اوپر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت پانی تھوڑا کھولنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تاکہ فضول خرچی نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یا سینہ کے اوپر یا پشت کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگ پوچھ بھی ہوتے ہیں بھئی پشت کے اوپر جو بال ہیں یا سینے کے اوپر بال ہیں یا بازوؤں کے اوپر بال ہیں، پاؤں کے اوپر بال ہیں، کیا ہم کٹوا سکتے ہیں، ترشوا سکتے ہیں؟ تو بھائی ان کا بال کٹوانا جائز ہے، یہ بال کٹوانے جائز ہیں، اور بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہ بال پورے جسم کے جو ہیں یہ صاف قرار ڈالے تاکہ غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی کی فضول خرچی نہ ہو۔ اس نیت سے اگر بال کٹوائے گا تو ثواب پائے گا، اگر خوبصورت ہونے کے لیے بال کٹواتا ہے تو ثواب نہیں پائے گا، اگرچہ جائز ہے اس کے لیے۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اور ایک بات اخیر میں یہ کرتا جاؤں کہ وضو کرتے وقت اکثر لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، تو وسوسہ دور کرنے کے لیے جناب جی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز وسوسہ دور ہو جائے گا۔ یا دوسری دعا جو حدیث پاک میں بتائی گئی ہے، سبحان المالک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ پڑھتا جائے تو انشاءاللہ العزیز وسوسہ جڑ سے ہی کٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہاں تک آج کا سبق کافی ہے۔